خاص الخاص ایمان کی تعریف وہ ہے جو شیخ شرف الدین پانی پتی نے کی، جو اللہ تعالیٰ کے مجذوب و محبوب ہیں، اپنے رسالے میں بیان فرماتے ہیں۔ سرکار مخدوم پاک نے حضرت شیخ شرف الدین نے جو ایمان کی تعریف کی، اس کو مخدوم پاک نے اپنی کتاب لطائف اشرفی میں کوٹ کیا، اور وہ عبارت ہم بیان کرتے ہیں: الایمان هو الاعراض عن غیر اللہ والاقبال الیہ، یعنی ایمان خدا کے غیر سے منہ پھیرنا ہے۔ الایمان هو الاعراض عن غیر اللہ، ایمان کیا ہے؟ ایمان خدا کے غیر سے منہ پھیرنا ہے۔ والاقبال الیہ، اور خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ خدا کے غیر سے منہ پھیرنا ہے، خدا کے غیر سے روگردانی کرنا ہے، اور والاقبال الیہ، اور اللہ کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ یہ ایمان کی تعریف شیخ شرف الدین پانی پتی نے کیا ہے۔ تو اب اس ایمان کا ثمرہ کیا ہے؟ اس ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ مشاہدہ ہوگا اس کو، کس کا؟ اللہ کا، دیدار الہی نصیب ہوگی اس کو۔ مشاہدہ، قربت، ملاقات اور دید ہے اس ایمان کا۔ اس درجے پر فائز ہستی کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا: الایمان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ آقا مولا سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الایمان ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایمان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کانک تراہ، گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جو یہ ایمان کی حقیقت ہے، اگر ایسا کسی کے ساتھ ہے تو یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ لیکن اگر یہ پہلو نہ ہو پائے تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے: فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ جان لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یکمل ایمان احدکم حتی یظن مجنون۔ آخری بات کہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ گمان نہ کر لیا جائے کہ یہ شخص دیوانہ ہے۔ لا یکمل ایمان احدکم، تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں، کب تک؟ حتی یظن مجنون، یہاں تک کہ اسے دیوانہ سمجھا جائے، دیوانہ گمان کیا جائے، دیوانگی آنی چاہیے۔ تو یہ تمام ساری باتیں ایمان سے ریلیٹڈ بتائی گئیں، جو قرآن کے حوالے سے ہے، حدیث کے حوالے سے ہے، اور لطائف اشرفی کے حوالے سے جو سرکار مخدوم پاک نے بیان فرمایا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم تمام سامعین کو اپنے اور اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق، احکام الہی اور فرمان رسول اللہ کے مطابق، مالک مولا ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔